भाई ये क्या एनालाइजर जी भाई अस्सलाम वालेकुम। एनालाइजर भाई अस्सलाम वालेकुम। एनालाइजर जी, एनालाइजर साहब बोले आप। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। उम्मीद आज है आपके आप साथ कैसे गुफ्तगू हैं? हुई थी, कल हुई थी मेरा ख्याल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ। हाँ कल गर्मा गर्मी होगी। मैं कल आपको भी कह रहा था कि माजरत है, मैंने आपको म्यूट किया। कल भी मैंने आपको कहा था कि शायद गलती हो रही है दोनों तरफ से, तो उसके लिए मैंने वहाँ भी एक्सक्यूज़ किया था। शायद आप नाराज़ हो के हमारी लाइफ से आए थे, तो उसके लिए मैं दोबारा से एक्सक्यूज़ करता हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब गुफ्तगू हो रही होती है तो बहुत चीज़ें जो हैं वो मतलब मिजाज के खिलाफ हो जाती हैं। असल में बात ये थी कि मैं ये चाह रही थी कि एक टॉपिक हो जिसके ऊपर बात की जाए और एक शख्स जिसने मौजू रखना है। अब ये होता था कि एक बंदा बात करता था तो दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा बात करता था तो तीसरा। तो उससे जो थी मैंने कहा कि ये माहौल जो है ना, मतलब उस तरह से बात करने का नहीं बन रहा जिस तरह मैं चाह रही हूँ। तो आप बताएं कि आप कैसे हैं और किस मौजू पे आज हम आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं। दुआएं हैं आपकी और अल्लाह का शुक्र है। पहले आप अपनी खैरियत का बताइए, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये हमारे भाई हैं अफजाल भाई, ये जमाते अहमदिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बड़े एहतराम से बड़ी इज़्ज़त से बात करते हैं, बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं और दूसरों को भी सुनते हैं और मतलब एक इल्मी शख्सियत है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद बयान हमारी कल बात जो हो रही थी, कल का जो टॉपिक था हमारा, जी वो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि हमारी आयत आराफ की 48 पे हमारी बात हुई थी और फिर 49 की बात हमारी चल रही थी, तो बीच में टॉपिक चेंज हो गया। सूरत माइदा जी 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 नहीं ये सूरत सूरह माइदा आराफ की 44, 46, 47, 48 जी। नहीं नहीं नहीं, ये टॉपिक बाद में हुआ था, हमारी उससे पहले ये हो रही थी बात। मेरी जो आपसे बात हो रही थी, मैं असल में आपका मौक़िफ़ वो जानना खाने वाली बात के ऊपर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाना खाते थे। नहीं, ये आपका टॉपिक बाद में स्विच हो गया था। मेरा ख्याल एक है और वो भाई आ गए थे जी। सोलह भाई के साथ हमारी आपस में जो गुफ्तगू जारी थी, उसका टॉपिक था कि जो सज़ा नबूवत के ऊपर था जी कि जी नबी जी करीम बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत पर कोई फायज नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, हमारे दरमियान उस वक्त ये टॉपिक नहीं था। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जी हम जी आपस में बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाह रहा था जो तौहीन रसालत का जो सज़ा है, ये कहाँ पे हमें अच्छा, ये मिलती तो है फिर बड़े बाद में बात शुरू हुई थी तौहीन हाँ हाँ, उससे पहले आपकी बात होती रही है लोगों से, जी लेकिन मेरी नहीं हुई आपसे। ठीक मेरा हो यही था कि मैं ये जानना चाह रहा था इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है। तो अच्छा 48 एनालाइजर आयत आपने साहब, पेश की थी। जी 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 भाई। मैंने यार आपको फॉलो किया, आप मुझे फॉलो कर लें जी जी ताकि मैं किसी कर और ब्राड के ऊपर भी आपसे एंगेज हो सके हम। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक जी मैंने कर लिया, फॉलो बैक कर लिया। जी। ताहिर अमजद बाश साहब तशरीफ लाए हैं बड़े अरसे के बाद। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या रहमतुल्लाहि हाल है आपका? किधर थे आप इतने अरसे से? वो क्या है कि वो डर भी लगता है कि किसी वक्त भी किसी का भी टायराइड खुल सकता है। अपने चले ये मेरा इतना भी भी ना खुल डरिया सकता करो, हमने तो सुना था आपने शादी कर लिया और हनीमून के लिए गए हुए हैं। है। 2-4 बरस जैसे हैं वैसे ही जी ले। इस उम्र में अब हमसे बगावत नहीं होती। अच्छा जी, तो हमने तो यही सुना था कि जी ताहिर अमजद साहब जो है वो हनीमून के लिए गए हुए हैं। मुझे और जी मेरी शादी को 35 साल से ज्यादा अरसा हो गया अब तो। नहीं, उन्होंने कहा उन्होंने दूसरी शादी की है। अस्तगफुरुल्लाह। एक I got all in one, right? So I don't need to look अच्छा जी, forward. चलो ठीक है। मजाक कर रही थी, मुझे हाँ किसी ने नहीं 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 कहा, कोई मैं अभी बात नहीं। अच्छी बात है, मजाक में आपको वो कह दिया। जबरदस्त यार। जी तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। वैसे भी ये मजहबी मामलात पर जज्बाती हो जाना एक आम वतीरा है, और फिर इन मामलात को आसाब पर सवार करके ब्लड प्रेशर या अपना टेम्पर लूज़ करना, मैं ये समझता हूँ कि हमें शऊरी कोशिश करके इससे परहेज़ करनी चाहिए। और अगर इसकी शऊरी कोशिश ना की जाए तो हम बाज़ मामलात को
سر پر سوار کر لیتے ہیں اور اس طرح سمجھتے ہیں کہ آج ہی ہم نے یہ معاملہ یا تو وفات مسیح کا ہو، ختم نبوت کا ہو، رد قادیانیت کا ہو، یہ آج ہی ہم نے یہ مسئلہ جو ہے نا حل کر کے ہی جانا ہے. حال کر کے ہی جانا ہے. روٹی بے شک ٹھنڈی ہوتی رہے تو یہ کرنا ہے. تو اگر بالکل ہم ایسا ہی ہے. اس کا جائزہ لے لیں کہ ہم اپنی دیکھیں رائے اس میں آپ دیکھیں اس میں آپ کے ایموشنز، آپ کی جزا و سزا، آپ کا عقیدہ، آپ کا احترام، آپ کی مطلب زندگی کا 70% جو ہے وہ آپ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے عقائد کے ساتھ. تو اور کچھ ڈیفینیٹلی ہم جس وقت آپ کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو مطلب آپ مینٹلی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی ہل جاتے ہیں ایک دفعہ. تو وہ آپ کے لیے بڑا اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف دے بعد ایسی کر جائے. عمر باب صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا پہ آ کے مذہب کے معاملات پر یہ کرتے ہیں. ہر انسان کے اپنے زندگی میں کئی چیلنجز ہوتے ہیں. فائنینشیل جی چیلنجز ہوتے ہیں، ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں، فیملی کے چیلنجز ہوتے ہیں، بزنس کے چیلنجز ہوتے ہیں. ہر طرح کی بہت ساری فرسٹریشن ہوتی ہیں جن کا بعض دفعہ انسان ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اندر آپ کے اندر کتھارسس چاہیے ہوتا ہے. بے آپ کا شک. جو اندر بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے جو خواہشات یا مایوسیاں یا کچھ بھی، تو بدقسمتی سے ہمیں جو کتھارسس جو نظر آتا ہے اپنا غبار نکالنے کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو مذہبی معاملات پر آ جاتے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے ذاتیات پر اتر آتے ہیں. آپ مجھے کہیں کہ میرا ناک لمبا ہے، میرے کان چھوٹے ہیں، میرا رنگ کالا ہے، میری یہ زبان کی لکنت ہے، میری ادائیگی اتنی اچھی نہیں ہے، میرے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا نہیں ہے، میری علمی قابلیت اتنی نہیں ہے، اس طرح کر کے تو پھر آہستہ آہستہ پٹڑی سے ہم اتر جاتے ہیں. اور وہ بقول شاعر خود ہی بنتا ہوں جال خواہش کے، میں شکاری بھی ہوں شکار بھی ہوں. واہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار کر رہے ہوتے ہیں ہاں تو ہم شکار ہو بھی رہے ہوتے ہیں. اور شکار ہو بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو جب تو تک ان ہمارے وہ بھائی معاملات کو تشریف لے گئے ہیں کیا نام تھا ان کا؟ سٹیریل سا نہیں ایک اور بھائی آئے تھے ابھی، افضال صاحب، انائلزر کیا نام تھا ان کا؟ اینالائزر. لائزر، اینالائزر، سوری آپ بات کریں میں سنتا ہوں. جی تو اینالائزر. آج وہ موضوع تھا گستاخ نبی، ان کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو طاہر بھائی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. طاہر بھائی گستاخ نبی، گستاخ رسول، کیا اس کے اوپر مطلب کوئی لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، کوئی مطلب سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں جہاں تک نہیں جی آج تو بڑی بڑی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں. طارق کیانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی سب دوستوں کو السلام وعلیکم علیکم، اور السلام اسپیشلی ہمارے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھولی بصری جو راہیں ہیں یہ کہاں نظر آ گئی آپ کو؟ مگر یہ ہے کہ میری ضرورت نہیں. جی ٹاپکس ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اور میرے باپ صاحبہ طاہر امجد صاحب بول رہے تھے، آپ ان کو تھوڑا سا بولنے دیں پلیز. جی میں سلام دے کر پھر میں ان کو دیکھیں میری بات سنیں، اینالائزر بھی تبھی گیا، اس سے بات کر رہی تھی، طاہر امجد صاحب آئے، آپ نے ان کو آگے کر دیا. اب طاہر امجد صاحب بول رہے تھے، آپ ان کو کاٹ کے ان کو آگے کر دیا. تو پلیز جو ایک بندہ پوری بات کر اس کو پوری بات کرنے دیں. طاہر امجد صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں بات. چلیں جی. سوری بھائی، سوری طاہر امجد بھائی. جی پلیز میں یہ سمجھتا ہوں عمر عباس صاحبہ کہ بر صغیر پاک و ہند اور خاص طور پر پاکستان جیسی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، مذہب سے ہو، اب جس میں اگر کوئی بندہ سین ہے، انسین نہیں ہے، مطلب پاگل نہیں ہے، دماغی توازن اس کا درست نہیں ہے، وہ انبیاء کی گستاخی کرنے کا
सोच भी नहीं सकता। अगर किसी का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो उस पर तो कोई हद या कानून लागू नहीं होता, उसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए हिज वर्दी। अब कोई कॉमन, आपका कोई भी मज़हब हो, बदकिस्मती से हमारा काफ़ी अरसे से इख्तलाफ राय को देखने का हमारा ज़र्फ़ डेवलप नहीं हो सका। हम इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझ कर और समझ कर कि ये दुश्मन है उसको तस्खीर करने के अमल से गुजरने लगते हैं, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए बिल्ड करें, हम तामीर करें, हम उसको तस्खीर करने के अमल में गुजर जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बदबख्त ऐसा हो जो ख़ास तौर पर मुसलमानों में रहते हुए, मुसलमान होते हुए, मुसलमान होने का दावा करते हुए कोई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया की गुस्ताखी करने का सोच भी सकता। अब मसला क्या होता है, और मुझे टोक दीजिएगा जब बात लंबी होता यह है कि मैं ये समझता हूँ कि रसूल करीम, अगर मैं समझता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, अब मैं ये कहता हूँ कि जो उनको बशर कहता है ना, वो मेरे नज़दीक वो गुस्ताखी कर रहा है। और इसी तरह अब अगर मेरा अकीदा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे और नूरुन अला नूर थे, लेकिन उनको जो नूर कहकर और वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से उनको पैदा किया, गोया वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है, और ऐसा करना गुस्ताखी रसूल है। ये मेरा नज़रिया है। अब जो उनको नूर कह रहा है और जो उनको बशर कह रहा है, दोनों उनसे मोहब्बत करते हैं, ये हकीकत है। अब इसका ताल्लुक चाहे बरेलवी मसलक से हो, देवबंदी से हो, अहले हदीस से हो, अहले तशय्यो से हो, ये हकीकत है कि हर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहता है। अब उसका ढंग कैसा है, उसके नज़रियात कैसे हैं, मेनली आ गई है ताहिर साहब, ठीक है, जो मुद्दा है वो आ गया है। ठीक है, तारिक चलिए साहब जी, को ले लें अफजाल आप। साहब को लेते हैं, उसके बाद नहीं, तारिक साहब को ले लें, आए नए, मैं उनके बाद रिस्पॉन्ड करूंगा। जी तारिक साहब के बाद। तारिक अपना जी ताहिर तारिक अहमद साहब, की बात की। जी तारिक साहब, बासु आपने सुना, क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? मैं फिर सुनना ही पसंद करूंगा। अफजल उड़ाइश साहब को देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मुद्दत बाद अस्सलाम वालेकुम करने का मौका मिला। वालेकुम प्यारे भैया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सर, बड़ा बहुत अच्छा लगता है शुक्रिया। ऑलवेज टू इंटरेक्ट विद यू, माशाल्लाह। Thank you. हम ट्विटर के साथी हैं उम्मे बहन। जी जी जी, बहुत पुराने जी। तारिक और साहब please माशाल्लाह आप कनाडा बात से टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बड़ी अच्छी इनकी टेक होती है हालात हाज़रा के ऊपर, माशाल्लाह। जी बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज आप लोग बात करें, मैं सुनता हूँ। मैं अभी जी। मस्जिद तक जाना है मुझे, आवाज़ तो मैं रास्ते में सुनता जाऊंगा, फिर मैं बंद कर लूंगा। जी। उम्मे सिस्टर जी हमारे अफजाल बहुत ही साहब, प्यारे आपने और ताहिर बहुत साहब की ही गुफ्तगू, उनके कमेंट्स, उनकी जी, नीचे ब्राइट स्टार साहब को भी वेलकम। जी, उन्होंने अभी ये ज्वाइन किया ब्राइट है। स्टार हमारे बहुत प्यारे मुबल्लिग हैं, जी, निहायत जी इल्म नेम बड़े को प्यारी शख्सियत जो है जी। मॉडरेटर है, इनको पिक करें उन्हें। जी जी, जी आ ये गए ऊपर तशरीफ ला चुके सब आ हैं। गए ये हैं। ब्राइट स्टार अस्सलाम ऊपर आ वालेकुम गए। जी ब्राइट स्टार बहुत भाई, प्यारी कमाल का शख्सियत भाई है। है जी हमारा ये। जी माशाल्लाह। जी बिल्कुल। जी, अच्छा, कैसे जो सारे भाई, उम्मीद सिस्टर कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? पीर साहब भी हैं, बाकी सारे अहबाब ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। अच्छा, ताहिर अमजद साहब ने उम्मे बहन, आपने क्वेश्चन किया था, चूंकि ब्राइट स्टार ने अभी ज्वाइन किया, मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपका मुद्दा है। आप ब्लास्मी लाज के ऊपर आप बात करेंगे, करंट टॉपिक है आपका जो, और आपने ताहिर अमजद साहब को क्वेश्चन किया था कि उनका क्या व्यूज़ हैं ब्लास्मी लाज के मुतल्लिक, और उन्होंने जो मुद्दा बयान किया, उनका कहना ये था कि ब्लास्मी के इशू को लोग इस तरह से डील करते हैं, ट्रीट करते हैं कि जैसा कि अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई मानता है कि वो उनके अंदर नूरी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो दूसरे हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई ये उनकी ब्लास्मी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो खुदाई सिफ़ात हैं वो कहना ऐसे शिरक है, और ये इट कुड बी ब्लास्मस, और इसको ब्लास्मी काउंट किया, और वाइस वर्सा, वो दूसरों को, ये ना मानने वालों को वो दूसरे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो एनालॉजी ताहिर साहब ने दी है, ये मुकम्मल तौर पर 100% ये डिसऑनेस्टी के ऊपर मबनी है। ये ईमानदाराना सोच नहीं है, ये बिल्कुल मैल इंटेंशन है, और इट्स वेरी सैड कि पाकिस्तान में एक तबका ब्लास्मी के इशू को वो पोलिटिसाइज़ करते हैं,
उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे ये डिसरिगार्ड करते हैं और मुसलमानों के जज्बात को, मुसलमान हूँ या किसी भी और रिलीजन के, लेकिन चूंकि हम मुसलमान इस वक्त बात करें, मैं मुसलमान की बात करूँगा, मुसलमानों के जज्बात से वो खेलते हैं और उसकी माकरी करते हैं, दे मार्क इट। उसकी रीज़न वाई मैंने इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज क्यों यूज़ की है, वो इसलिए कि कोई भी मुसलमान इस तरह के इरोनियस इश्यूज़ के ऊपर कि कोई नूरी मानता है, कोई बशर मानता है, किसी के ऊपर कोई ब्लास्मी नहीं लगाता। ब्लास्मी कैटेगोरिकली उस वक्त लगाई जाती है जब कोई ब्लास्मी करता है, और ये कानून 295 ABC जो वट एवर एग्जिस्ट करता है, ये 295 इंडिया का कोड है, ब्रिटिश इंडिया का कोड है जो ब्रिटिश ने बनाया था इंडिया में टू प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स फ्रॉम म्यूचुअल अटैक्स। जो एक मज़हब दूसरे के ऊपर जो अटैक करता था उसको काउंटर करने के लिए लीगल मैकेनिज्म जो बनाया था अंग्रेज़ ने, वो ये 295 ला था। तो ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, ये तो इवन मुसलमानों का एनेक्टेड भी नहीं है। इट मीन्स कि वो चूंकि आर्बिट्रेटर थे बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि भाई हर एक के जो तकद्दस है उसको एड्रेस करने के लिए, उसकी पामाली को रिकोर्स के लिए ये ला होना चाहिए। अच्छा, अब ये बन गया, अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में ये ला है जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। देखिए, मैं उम्मे बहन, मैं टिकटॉक के ऊपर आया था 2 अप्रैल इस साल के 2 अप्रैल। मुझे तकरीबन प्लस माइनस 3.25 महीने हो गए हैं टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट टाइम जो मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया, उस दिन से मैं मुस्तकिल टिकटॉक के ऊपर, मैं ट्विटर पे बिल्कुल जा ही नहीं रहा, जो कि मेरे मेन जो मेरा ग्राउंड है। और मैंने जहाँ पे जो आंखों देखा हाल देखा है और जो मैंने लर्न किया है, तारक कियानी साहब की मेरा ख्याल है ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी नज़र है, क्योंकि ये काफ़ी मेन प्रोमिनेंट प्रेजेंस थी इनकी। ही मस्ट नो आल्सो कि ट्विटर के ऊपर भी ब्लास्मी हुआ करती थी। मैंने वहाँ पे एक्टिविज्म को टेक ऑन किया और लोगों को कन्फ्रंट किया, फेमिनिस्ट को, ब्लास्मर्स को, एथीस्ट को। और जब मैं टिकटॉक पे आया हूँ 3.25 महीने में, जो जिस लेवल की ब्लास्मी मैंने टिकटॉक पे देखी है, ट्विटर के ऊपर उसका अशर अशीर भी एग्जिस्ट नहीं करता। सही, बिल्कुल आप इमेजिन करें कि वो चीज। अब मेरे बारे में तो मैं एक ओपन खुली किताब हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरे ब्लड रिलेटिव, मेरा नाना कादियानी थे, मेरे और ब्लड रिलेटिव आज भी कादियानी है, मेरे दोस्त, अहबाब, क्लास फेलो, टीचर्स, तो मेरे कादियानियत मेरे खून में है। मैंने वो चीज पाकिस्तान में नहीं देखी अपने रिश्तेदारों, अजीज़ वकारब, दोस्त, अहबाब में। कोई कादियानी ये तस्वर भी नहीं कर सकता मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में जो पाकिस्तान में गुजारा कि कोई शातमियत करेगा इस्लाम की, क्योंकि उनके अकायद तो फंडामेंटली वही हैं जो हमारे हैं। और डिफरेंस हमारा आके इमाम महदी मसीह मऊद और ज़िली बरूज़ नबूवत के ऊपर है। बाकी प्राइमरीली तो अब इमाम अबू हनीफा की वो मानते हैं अपना स्कूल ऑफ मसलक को, हम भी तो। लेकिन मैंने ऐसी वर्शन नहीं देखी। अब जब मैं ट्विटर के ऊपर, तो जिस लेवल की शातमियत मैंने कादियानी की टिकटॉक के ऊपर, स्पेसिफिकली टिकटॉक के ऊपर, वो मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि मेरे जाती तजर्बे में तो कभी इस तरह के लोग नहीं थे। और आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट देम कि भाई ये हमारी तरह के लोग हैं, ऐसे ही हैं, ठीक है, हमारा उनका एक बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस है। तो ताहिर अमजद साहब, फैक्ट इज कि लोग जानबूझकर ब्लास्मी करते हैं, और मैंने 3 महीने में दर्जनों इंस्टेंसेस खुद विटनेस की हैं सीरियस लेवल की ब्लास्मी की। और वो सीरियस लेवल की ब्लास्मी ऐसी होती है कि मैं अभी मिर्जा साहब की 85 किताबों में से कोई इक्तबास रैंडमली उठा लूं और उसको मैं यहाँ पे कोट करना शुरू कर दूं, तो कोई कादियानी उठ के तो फौरन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर ब्लास्मी कर देगा। और मेरे साथ सैफी की ब्राड के ऊपर ऐसा हो चुका है, सैफी की ब्राड के ऊपर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं 25 जुलाई 1892 का और 14 अगस्त 1892 का तस्करा का जो अलहाम है, ये 2 वहां पे सैफी को पेश किए थे, और मुझे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डायरेक्ट ब्लास्मी से उसका जवाब दिया गया, जिसको ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू। तो ये जो चीज है ताहिर साहब, ये रियल है, और ब्लास्मी का कानून बनाया गया है, उसका रैशनल है और होना चाहिए। जैसा कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में हॉलोकॉस्ट के अगेंस्ट आप अगर बात करेंगे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है जी। तो इसलिए अफजाल भाई बहुत शुक्रिया, काफी लंबी होगी आपकी बात, तो मैं चाहती हूं कि आपकी बात को और ताहिर भाई की बात को मैं पेश करती हूं ब्राइट स्टार साहब के सामने। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आईने पाकिस्तान और तौहीन रिसालत, ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 295C
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एहानत अमेज कलिमात का इस्तेमाल जो शख्स अल्फाज के जरिए ख्वाह जुबान से अदा करे या तहरीर में लाई हो या दिखाई देने वाली कोई तमसील के जरिए बिल वास्ता या बला वास्ता तोहमत या तान या चोट के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नाम की बेहुरमती करता हो, उसके लिए उम्र कैद की सजा और उसका जुर्माना जो है वो भी मुतय्यन किया गया। अब हमारे साथ दो भाइयों ने बात की, और जैसा कि अफजाल भाई अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने इंसान लोगों के फंडामेंट राइट के ऊपर और उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर, या उनको जो अपना डेफामेशन के ऊपर उन्होंने बात की कि ये तो आम लोगों के लिए भी है इन मुल्कों में जो सेकुलर कहलाती है। ताहिर साहब ने ये कहा कि कोई मुसलमान जो अपना उसका मेंटली वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो करे, क्योंकि तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन जिस तरह के कुछ लोग उनको नूरी मानते हैं, कुछ लोग उनको मतलब एक बशर की तरह मानते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है शातमियत और गुस्ताखी करते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं। आपने दोनों का लुबे लुबाब मैंने आपके सामने पेश किया, आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या ये कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वाकई तोहमत लगती है, मतलब कोई लान तान, कोई इस तरह का नफल कुफर कुफर नबाशत, ऐसे कलमात बोले जाते हैं या नहीं? जिस ब्राइट स्टार भाई। जी जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को यहाँ पर मौजूद है, सिस्टर आपको भी। बड़ा अहम टॉपिक है जो आपने शुरू किया हुआ है। देखिए, जहाँ तक बात है इस कानून की जो 295 है, और ये 295 A B C ये सारा ये कानून है, और आगे भी जी C तक इसकी जो वो है शिक्के, जो सेक्शन इसके चलते हैं। तो 295 C में तो जैसे आपने फरमा दिया नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ख़ास तौर पर, और उससे पहले जो 295 में उसमें दीगर मज़ाहिब का भी, उनमें मंदिर हो, मसाजिद हो, उनके एहतराम का भी जिक्र किया गया है। फिर 295 A में जो है वहाँ पर जो है वो मजहबी शख्सियात का भी, उनके एहतराम का भी जिक्र किया गया है, और कोई ऐसा नहीं करता तो उनके खिलाफ भी चार्जेस होंगे। 295 जो B है उसमें कुरान मजीद की हुकूमत के बारे में है, और 295 C तौहीन रिसालत के सिलसिला में है। तो देखिए, कोई भी जो कानून होता है वो एक किसी भी मुआशरे का एक इज्तिमाई शऊर होता है, और उसका इजहार होता है, तो उसकी हसासियत ही मुआशरे की बता रहा होता है कि इस टॉपिक को इस मुआशरे के अंदर क्या मुकाम हासिल है। तो ये हम सबको पता है, और ताहिर साहब भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम मुसलमानों के दिल के अंदर है वो बहुत आला और अरफा है, और वो ऐसा है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में, जब तक वो अपने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मोहब्बत, उसके वालिदैन से, उसकी जान, उसके माल से, उसकी औलाद से सबसे बढ़कर ना हो। यानी दुनिया में माफिया का सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, तो ये ईमान का बुनियादी तकाजा है। इस बात को समझ लेना चाहिए। अब जितना मकाम बड़ा है उनका मुसलमानों के दिल के अंदर, उतनी ही इस मौजू की हसासियत ज्यादा है। अगर कोई शख्स मेरे वालिद को गाली देगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मेरे वालिद की मोहब्बत मेरे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम है। तो लोग तो आपको पता है गालियों पर भी जो है तू तकरार होती है, और फिर बात जो है वो मरने मराने पर चली जाती है एक दूसरे को गाली देने पर। तो ये तो मामला उससे बहुत ज्यादा हसास का है। तो इस लिहाज से ये कहना कि इसकी जरूरत नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। इस जो कानून की बिल्कुल इस्लामी मुआशरे के अंदर ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो दशनाम तराजी करते हैं या वो काफिर भी हों, मतलब दूसरे मज़हब के लोग भी हों, तो वो भी अपना बुग़्ज़ बातिन निकालने के लिए बस औकात ऐसे अल्फाज मुंह से भी निकाल लेते हैं, लिख भी देते हैं, तहरीरें भी, और इसकी मिसालें सोशल मीडिया पर हमें आज भी टिकटॉक पर भी नजर आती हैं। यानी दूसरे मुखालिफ गुमराह जो दीगर मज़ाहब के लोग हैं उनकी तरफ मैं बात कर रहा हूँ।
باقی رہی ہے بات کی یہ جو آپ مسلمانوں کے آپس میں مسالت کے جو مختلف جو فروعی اور مسلکی اختلافات ہیں، تو اس کو کوئی بھی توہین کا درجہ نہیں دیتا، توہین رسالت کا درجہ نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ اس قانون کے تحت آتے ہیں جس کا یہاں پر ابھی ذکر ہو رہا ہے. لہٰذا یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک لغو بات ہے، اس کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دیکھیے بہت کہ شکریہ برائٹ بھائی، آپ نے جو گفتگو کی، اور ہم آپ کو دوبارہ شامل کرتے ہیں. طاہر امجد صاحب، آپ نے افضال بھائی کی بھی گفتگو سنی، آپ نے برائٹ سٹار بھائی کی بھی گفتگو سنی. اب آپ کے پاس 2.5 منٹ ہیں، آپ نے اس میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں 2.5 منٹ میں ہو سکتی. دیکھو انہوں نے کہا کہ بدنیتی پر مبنی ہے یا میل ٹینشن ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا پیمانہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے یا میرے پاس کہاں سے آ سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ انٹینشن کیا ہے. جسے میرے ایما کا بھی علم ہے وہ جھوٹا نہیں تو خدا ہوئے گا. باقی میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور ہر مومن کی میراث ہے اور اس کے لیے اعزاز کی بات ہے. صرف ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز پر رہتے ہوئے اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لینا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایکسپلائٹیشن کیسے ہوتی ہے. کیسے ایک الٹریٹ جہاں پر 70% الٹریسی ریٹ ہو یا 60% ہو، اور وہاں پر اپنے بغض نکالنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو کس طرح ابیوز کیا جاتا ہے. کس طرح ایک الزام لگا دینے سے ہی کسی کے اوپر اس کی جان، مال، عزت چلی جاتی ہے. یہاں پہ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کسی پر الزام لگا دیا کہ یہ سری لنکا کا یہ بندہ تھا، اس نے توہین رسالت کی. اتنا الزام لگا دینے کافی ہے، پھر موب جسٹس کے تحت اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. کسی پر یہ کسی مسیحی نے یا کسی اور نے یہ اس کے بات نہیں مانی تو گستاخ رسول لگا دیو، تو سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. اگر آپ اس کو علمی لحاظ سے اور ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں گے تو 2.5 منٹ تو نہیں، تھوڑا سا وقفہ اگر مجھے وقت دیں گی تو ہم اس کا ایک حقیقت پسندانہ تاریخی اعتبار سے کریکٹ اینالائز کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچے کہ کیا یہ میرا صرف واہمہ ہے، میرا گمان ہے، یا اس کے ٹھوس وجوہات موجود ہیں. مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں اس کو چھیڑ سکوں. تو جی، آپ کو دوبارہ ٹائم دیا جائے گا. ابھی آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ نے 1.5 منٹ اس میں استعمال کیا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یوٹوپیا میں رہنا چاہتے ہیں اور تصوراتی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. اگر ہم حقیقت کی دنیا میں رہ کر ریئلسٹک، ویریفائیبل، انڈینائبل فیکٹس پر بات کریں اور ایموشن کے بجائے ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو ہم اس معاملات کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کتنے عرصے سے کتنے لوگوں کو، کتنی کمیونٹیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، ان کا جینا دو بھر کیا گیا ہے. اور اگر آپ جب نیکسٹ ٹرم ہوگی اگر میں یہاں پہ موجود ہوا تو ہم اس کا غیر جانبداری سے جائزہ لے سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں سچویشن. جی، آپ طاہر بھائی بہت شکریہ. افضال بھائی میں آپ کو لے رہی ہوں. آپ نے گفتگو سنی اور جو ہے آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے آپ کے پاس بھی. جی تھینک یو. اچھا، جو باتیں انہوں نے ریڈ فلیگز ریز کیے ہیں نا، وہ اپنی جگہ بجا. کسی بھی معاشرے میں ایکسیسز ہوتی ہیں، کرائمز کمٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی معاشرہ کرائم سے پاک نہیں ہے، ایکسیپٹ مے بی فیو سوسائٹیز آر، جو کہ بہت ہی چھوٹی سوسائٹیز ہیں. کسی کی 2, 4, 3 ملین آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے اسکینڈینیویا کے ملک ہیں، وہاں پہ بھی ویسے اس طرح کے کرائمز ایگزسٹ کرتے ہیں. کسی بھی کرائم کا ہو جانا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ اس کے متعلق قانون کو ابالش کر دیں. میں اگزامپل دیتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، جہاں پہ میں رہتا ہوں. یہاں پہ پولیس ہے، رول آف لا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، ڈیموکریسی ہے، ایبسولوٹلی ہے. اس کے باوجود پولیس جو کہ یونیفارم میں ہے، جس کا کام ہے عوام کو پروٹیکٹ کرنا، فرسٹ لائن آف پروٹیکشن ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں پولیس کا سسٹم، رائٹ. باقی سارے جو ہیں پیرا ملٹری، ملٹری وغیرہ تو بہت بعد میں آتے ہیں.
जी सबसे पहले आपकी जाती सिक्योरिटी में सबसे पहला जो डेली आपका इंटरेक्शन होता है वो पुलिस सिस्टम है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म में अमेरिका में पुलिस वाले, इनके हाथों कितने लोगों का नाजायज कत्ल होता है। आपको वो मशहूर आलम जो वाक़या है वो मेरा ख्याल है मिनीसोटा का था, जिसके ऊपर अमेरिका में पूरे मुल्क में फसादात बल्कि पूरी दुनिया में जुलूस निकाले गए उसके हकूक़ के लिए। वो जो नाजायज़ वो पुलिस वाले ने घुटने के नीचे दबा के उसकी गर्दन को वो मार दिया, और वो एक ही नहीं मारा, उसके ऊपर तो फसादात हो गए ना, और एहतजाज हुआ मुल्क या वर्ल्ड वाइड। डेली पुलिस के इंसिडेंट्स हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि वो जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, जुल्म कर रहे हैं कालों के ऊपर, स्पेनिश लोगों के ऊपर, आई एम श्योर आइसोलेटेड वाइट्स के ऊपर भी होगा। क्या वो उन्होंने पुलिस के महकमे को अबॉलिश कर दिया? ताहिर साहब की जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग तो फिर सारी ये पुलिस जो फोर्सेस हैं अमेरिका की, सारी काउंटीज जो हैं उनमें पुलिस को बैन कर देना चाहिए। दे शुड बी नो पुलिस इन दिस कंट्री एट ऑल। लोग हम जो हैं आप खुद ही सड़कों पे निपटें, मेरे साथ जो भी कोई करता है ज्यादती तो मैं उसके साथ सेटल करूं स्कोर, और वो मेरे साथ करे, और टेक्सास की तरह हम जनाब बंदूकें ले लें, कोई 40-40 50-50 ऑटोमेटिक वेपन्स, और यहाँ अमेरिका की सड़कों को। क्या ऐसे मॉब जस्टिस जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट अमेरिका में एग्जिस्ट कर रहा है या किसी और मुल्क में? नहीं कर रहा। तो ये बड़ी लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगेन आई वुड से कि इट ओनली प्रूव्स मैल इंटेंशन। ये बदनीति के अलावा और कोई जेंडर। और क्यों मैं बदनीति कह रहा हूँ? वो इसलिए कि इन 3.25 महीनों में मैंने पहली दफा मिर्जा साहब के जो लिटरेचर से मेरी आगाही हुई है, पहले कभी नहीं थी, जिंदगी में नहीं थी। उनकी किताबों से इक़्तिबासात जो मैंने देखे हैं, मुझे पहली दफा पता चला है कि मिर्जा साहब ने इन राइटिंग ऐसी ऐसी ब्लेस्मी की हुई है पाक मुकद्दस हस्तियों की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, उनकी वालदा हूँ, उनकी दादी हूँ, प्रोस्टिट्यूट तक कह दिया गया। तो अब समझ आई कि एक मजहब पाकिस्तान में ऐसा भी है कि जिसका मजहबी लिटरेचर जो है इट इज ऑल ब्लास्फेमस, यानी उनके ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन उनकी अगर मेरिट के ऊपर की जाए तो उनके तो बानियान में से फॉलोअर्स एटसेट्रा दे फॉल अंडर ऑल ब्लास्फेमी। तो मुझे समझ आती, अब मुझे जिंदगी में पहली दफा समझ आई है कि इस मजहब के जो फॉलोअर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट 295 एबीसी के क्यों खिलाफ है, और 298 भी बाय द विला है। बहुत शुक्रिया, आपका टाइम खत्म हुआ, आपको दोबारा टाइम देते हैं। थैंक यू जी। अपना ब्राइट स्टार दोनों की गुफ्तगू सुनी, जो मैं समझ पाई ताहिर साहब से, उन्होंने जो कानून है उसका नाजायज इस्तेमाल की बात की है कि कानून का नाजायज इस्तेमाल होता है और उससे कुछ लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, और उसका कुछ जो है मिसयूज़ ऑफ पावर कह लें या उसको ये कह लें कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अफजाल साहब ने इसकी मिसाल इस तरह से दी कि कानून जो है वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल कायम दायम और बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है उस कानून से फ़ायदा उठाते हैं, उस कानून का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल दी अमेरिका की। अब मैं चाहूँगी कि इन दोनों के गुफ्तगू में आप अपनी क्या राय कायम करती हैं? जी देखिए उम्मी सिस्टर, बात ये है कि जो अब्यूज़ ऑफ लॉ है ये एक हर मुआशरे का एक अलमिया होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और ख़ास तौर पर जो तरक्की पज़ीर मुआशरे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इस अब्यूज़ ऑफ लॉ की वजह से लॉ को एब्रोगेट नहीं किया जाता। मसलन अगर जो 302 का जो कानून है हमारा, जो कत्ल की सज़ा है, अगर कोई शख्स कत्ल कर देता है तो वो अदालत में जाता है और झूठी सतियाँ गवाहियाँ होती हैं और उसके बाद वो छूट जाता है। जी, तो क्या इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम उस लॉ को ख़त्म कर दें, क्योंकि मुलज़म तो उसको तो सजा मिल ही नहीं रही। तो अगर कोई शख्स जो है वो कानून हाथ में लेकर तो उसको जो कातिल को खुद कत्ल कर देता है तो ये फसाद का बायस बनता है। कानून को ख़त्म नहीं किया जाता। इस वजह से जहाँ अब्यूज़ ऑफ लॉ का जो मसला है उसको देखना ये पड़ेगा कि उसकी वजूहात क्या हैं, उन वजूहात को उसका तदारुक किया जाए, ना कि कानून को ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह 295C का जो कानून है उसमें अगर आपको कहीं नज़र आता है कि इसका अब्यूज़ हो रहा है इसका, तो उसके तदारुक की तरफ जाए, उसके लोगों को मज़ीद उसके लिए मैच्योर करें, उसको उनको तालीम दें, उनको बताएं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना आपने। फिर ये जो बात कर रहे हैं कि ये अपने हर इंसान के अपने मुशाहिदे की बात होती है, तो मैं भी पाकिस्तानी से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ जैसे अफजाल भाई ने बताया इनके भी ताल्लुकात
تو میں شروع سے بچپن سے میرے دوست اور پھر میرے ٹیچر پھر یعنی کہ بزنس میں وہ سارے لوگ قریب کے گاؤں کے لوگ ہو، تو یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہیں اور یہ ہم ان کے لیے اجنبی ہیں، ایسا نہیں ہے، اسی معاشرے سے ہم لوگ آئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں زندگی گزر رہی ہے۔ یہ یہاں ٹک ٹاک پر آپ کو سوشل میڈیا پر آ کر یا بیرون ملک آ کے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ہم تو ایسی اقلیت ہے جس سب سے زیادہ ظلم ہم پر ہوتا ہے، تو یہ جو ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہو سکتا ہے، ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز میرے زندگی میں تو میں نے نہیں دیکھی پاکستان کے اندر۔ جی امی سسٹر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ طاہر بھائی، کیا یہ اسلام کے اندر اس قانون کی کتنی جگہ ہے، اور جو یہ پاکستان میں نافذ ہوا، کیا یہ اسلام کی شریعت کے مترادف ہے یا عین اس کے مطابق ہے؟ جی طاہر بھائی۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں افضال بھائی نے 2 دفعہ، میں نے نہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا قانون پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، آن ریکارڈ ہے۔ میں نے اس کے جو مضر اثرات ہیں، آسپیکٹ ہیں، اس کی طرف نشاندہی کی، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ افضال بھائی نے مناسب سمجھا کہ 2 دفعہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا تعلق جماعت عالیہ احمدیہ سے ہے، اس پر حملے کیے اور یہ کہا کہ کوئی واقفیت نہیں، I have absolutely پلیز اپنی never باری known پہ you. بولے گا، نہیں اپنی نہیں، باری لیکن پہ یہ dishonest پلیز ہے، اپنی میرا باری آپ پہ سے بولیے گا، کوئی انٹرپٹ نہ کریں۔ I have never known you at all. میرا آپ سے کبھی بھی مطلب کوئی یہ مکالمہ نہیں ہوا سر، I don't know you عمر at all. صاحب اس میں تو Please. پھر وہ شور شرابہ ہوگا نا، وہ بولے جائیں گے میرے آپ سے واقفیت ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ آپ کی باری میں نہیں بولا، میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ میری باری میں وہ بولے۔ میں جی اب بات کریں، میں اس کو بات کریں بدتمیزی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں میں نے اس سے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک علمی رنگ میں گفتگو ہو رہی ہے تو ہم اس کو علمی رہیں۔ اگر تقابلی جائزہ لینا ہے جماعت احمدیہ سے کسی کو بھی شوق ہو، تو میرا کم از کم مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مکتبہ فکر، چاہے وہ احناف سے تعلق ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں، ایک ایک کر کے سامنے آئیں، ہم تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں تو پھر تو انصاف ہو جاتا ہے۔ اب بات جہاں تک یہ پاکستان کے عمومی طور پر اس قانون کی بات ہے، میں اس سے I happen to not agree with that. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں آپ بہتر جانتی ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے اور پھر جائے اور پھر ایمان لے آئے اور پھر جائے تو اس کی کیفیت کا قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر آیا اور اس نے پھر انکار کر دیا، اس کی تو سزا ہو گئی سرطن سے جدا، اس نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، تو پھر اس کو موقع ہی نہیں ملنا چاہیے دوبارہ اسلام لانے کا۔ یہ میرا استدلال ہے، رائٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصبہ نبی فقتلوہ ایک انتہائی ضعیف اور موضوع حدیث ہے۔ اگر آپ اسناد کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں کوئی سکت نہیں ہے کہ اپنے جو میرٹ پر یہ کھڑی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی قانون بن گیا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اور وہ استعمال انفارچونیٹلی ہوتا ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے، آنی چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے، آپ نے کہا کہ فروعی اختلافات ہیں، دیکھیں ام رباب صاحبہ حقیقت کی دنیا میں رہیں۔ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسام حرمین ایک کتاب لکھی جس میں علماء دیوبند کے بارے میں لکھا، ان کی رائے میں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر اور اس کا نکاح فسخ۔ اب یہ کوئی معمولی اختلافات نہیں ہیں، اور یہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین سے جا کر وہاں کے مفتیان سے سند لے کر یہاں پر شائع کیا۔ اب اس کے مقابل پر اہل دیوبند نے، علماء نے، جن کی میں عزت کرتا ہوں، بہت سارے علماء نے 30 سے زیادہ علماء کے دستخطوں کے ساتھ ایک دستاویز تیار کی گئی جس پر ان کے دستخط موجود ہیں، جس کا نام ہے المہند المفند، ہند کی تلوار سٹھیائی طاہر بھائی سوری، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ جی افضال بھائی۔ اور میرے باپ صاحب مجھے بھی ٹائم دیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو ٹائم بالکل، میں چاہتی تھی کہ میں اینڈ پہ آپ کا جو سب کی بات کے بعد پھر میں آپ کو لوں۔
جی افضال بھائی جی میرا سوال جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا اور اس کے مطابق بھائی نے جواب نہیں دیا. کیا یہ قانون پاکستان کا قانون ہے یا یہ اللہ کا قانون ہے؟ اگر یہ اللہ کا قانون ہے تو کیا تمام ملکوں میں اس کو ہونا چاہیے، یہ صرف پاکستان میں یہ قانون بنایا گیا؟ جی افضال صاحب. بالکل بڑی زبردست بات آپ نے کی. اور طاہر صاحب نے جو مینشن کیا امام رضا صاحب کا جو کوئی کتاب ہے، مجھے تو نہیں یاد، نہ میں ان کا فالوور ہوں نہ کسی اور فرقے کا میں فالوور ہوں ایٹ آل، سادہ سا مسلمان ہوں بس. لیکن اس میں اگین میں کہوں گا کہ طاہر بھائی صاحب نے انتہا کی جو ہے نا وہ دشمنی، وہ بالکل اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے ان کے ریمارکس میں. ایک بغض ہے، ایک اناد ہے، ایک ان لمٹڈ ہیٹریڈ ہے ٹورڈز دا ادر ریلیجنس، وہ انہوں نے ڈسپلے کی ہے اس میں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امام رضا صاحب کا جو ایک کسی اور فرقے کو کہنا، فرقہ نہیں سوری، کسی اور مسلک کو کہنا کہ بھائی ان کے عقائد ایسے ہیں، باطل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی اس لکھی ہوئی کتاب یا کسی اور مسلک کی جوابی لکھی ہوئی کتاب لینگویج والی، میں سخت زبانی پر احتجاج چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں سیم لینگویج کے اوپر بار اترے. طاہر بھائی کو بات کمپلیٹ میں کرنے رد دیں، کرتا ہوں پھر میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں گی، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. سیم لینگویج کے اوپر کوئی مسالک کی آپس میں جنگ نہیں ہوئی، کسی نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا، کسی نے ایک دوسرے کے اوپر بلاسمی کے پرچے نہیں کروائے کہ بھائی انہوں نے ہمیں ایک کتاب میں یہ کہا ہے لہٰذا ان کو پھانسی پہ لٹکائیں. تو اس طرح سے وہ ایک آئیڈیاز کا ایک ڈیفرنس ہے، ان کے عقائد کا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے انہوں نے سخت لینگویج استعمال کی، ہو کیئرس، لیکن اس کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرنا یا پریزنٹ کرنا میرے خیال میں اگین اٹس مس ریپرزنٹیشن. میں چلیں سافٹ لینگویج میں یوز کرتا ہوں، طاہر صاحب کو پتہ نہیں کیوں وہ میری سچائی سے پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ مس ریپرزنٹیشن ہے ٹوٹل. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا جو آپ نے کہا کہ 295 یا اس طرح کے جو قوانین ہیں، دوسرا منصبہ نبی فقتلو کی بھی انہوں نے ایگزامپل دی کہ وہ کوئی ضعیف ہے. میں نے مان لیا وہ ضعیف ہے. میں چلو آپ کی ایگزامپل، میں تو میرا تو نالج نہیں ہے، میں تو عالم نہیں ہوں بھائی، سیدھی سی بات ہے، دنیا دار آدمی ہوں. آپ کی بات اسیوم کر لی کہ ٹھیک ہے، آپ کی پریزمپشن ٹھیک ہے کہ بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے ایٹسیٹرا. بہن صاحبہ کسی حدیث کی، کسی قرآنی آیت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے پاکستان کے آئین میں لیجسلیٹ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو. انگریز نے جب یہ قانون بنایا تھا انہوں نے اسلام کے اکارڈنگ نہیں بنایا، انہوں نے معاشرتی ضرورت کے تحت بنایا کہ معاشرے میں ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کا جواب دینے کے لیے سرکار کو اتھارٹی چاہیے. انہوں نے انیکٹ کیا اس لا کو. پاکستان کی حکومت نے اسی لا کو برقرار رکھا ہوا ہے. اس کا حدیث کے اکارڈنگ ہونا، قرآن کے اکارڈنگ ہونا ایبسولوٹلی از ناٹ ریکوائرڈ. It's a simple matter of law and order to keep order and peace in the society. یہ اس کا they are answering that need of the society. اور اس کے لیے کوئی بھی سزا وہ مقرر کر سکتے ہیں. کسی سزا کا مقرر کرنا does not have to be کہ یہ حدیث صحیح ہے یا فلان ہے، یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے قرآن. وہ I mean National Assembly and Senate of Pakistan has the authority to legislate anything into law and enact it. تو اس لیے ان کے پاس بالکل اتھارٹی ہے. یہ اگین دیکھیں یہ بیٹ اراؤنڈ دا بش ہے. اصل پرابلم سے توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے. بھائی بلاسمی سے کے غلط الزامات ایٹسٹرا سب سے بچنے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے، ڈو ناٹ کمٹ بلاسمی. ڈو ناٹ کمٹ بلاسمی یہ ہے. جب رول آف لا اسٹیبلش ہو جائے پاکستان میں کوئی بندہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے کورٹ سے ایگزانریٹ ہو جائے گا. وہ ہے جب رول آف لا ہوگا. رول آف لا نہیں ہے تو مجھے بھی وہاں پہ تحفظ نہیں ہے، ریگارڈ لیس کی بلاسمی سے کوئی تعلق بھی نہ ہو. میرے گھر میں آ کے کوئی ڈاکہ مار جائے، میرے گھر کے کسی فرد کو گولی مار جائے ڈاکے کے دوران، تو مجھے وہاں پہ انصاف نہیں ملتا. اب میں کہتا پھروں کہ یہ بلاسمی کے سارے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ جناب آئین میں جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہو گئی اس وجہ سے میرے گھر میں لوگ قتل ہو رہے ہیں ڈاکوں سے. نہیں، یہ ساری مس ریپرزنٹیشن ہے. ہر ایک کو اٹھا کے اپنے گرج کے اندر اس کو پرو کے اور ایک پریجوڈس جو ایک پکچر ہے اسے پیش کرنا اور دعائی دینا اور روتے رہنا جناب لٹے گئے ہیں مارے گئے ہیں. دس از نان سینس. تھینک یو. بہت شکریہ افضال صاحب. طاہر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ کہہ لیں. جی اس میں یہ ہے کہ جیسے بیس بال میں ہوتا ہے 3 strikes and you're out. میں نے ان کو پہلے 2 دفعہ درگزر کیا. اب میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اسلام دشمنی، انسانیت دشمنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے خلاف انتہائی نفرت پھیلانے والا، امت میں انتشار پیدا کرنے والے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اخلاقی جرت اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، احناف سے تعلق ہے، اس کا تعارف بھی کرا سکیں۔ جب اخلاقی جرت اتنی بھی نہ ہو کہ اپنے مسلک، اپنے مکتبہ فکر کا تعارف تک بھی کروا سکیں، تو دوسروں پر تیر اندازی کرنا بہادری نہیں، بزدلی ہوتا ہے۔ اگر مرد میدان میں آتے ہیں تو اگر جماعت احمدیہ سے بہتر آپ کے ذہن میں کوئی ہے نظام تو آئیں، ہم تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اور اس طرح بیٹھ کر دل آزاری کرنا، تو ہماری رسم وفا یہی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے، ہر ایک کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے مسلک، میرے فرقے، میری جماعت، میرے اکابرین کی توہین کریں گے تو میں چاہتے ہوئے بھی آپ کی عزت نہیں کر سکوں گا۔ آخری دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب میں نے آپ پر کوئی اٹیک نہیں کیا تو مجھ پر اٹیک کر کے خام خواہ آپ خجل نہ ہو۔ بہت شکریہ طاہر بھائی۔ جی برائٹ بھائی، آپ نے گفتگو سنی اور طاہر صاحب نے تو اس کے اوپر جواب نہیں دیا تھا۔ افضال صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کا قانون وہ بالکل بھی جو بنا ہے وہ ضرورت کے تحت اور معاشرے کے امن کی وجہ سے بنایا گیا، اس میں شریعت کا یا قرآن کریم کے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے مطلب نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی سرگرمیاں دیکھتے ہوئے، وہاں کا امن دیکھتے ہوئے اس قانون کو بنایا گیا۔ جی برائٹ سٹار، اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ جو قانون ہے یہ بالکل ایک ملکی مفادات پر ہے یا شریعت کے ساتھ اس کی کوئی وابستگی ہے؟ جی برائٹ بھائی۔ جی مجھے 1 منٹ دیں گے، میں ایک منٹ لوں گا۔ جی افتخار بھائی آ جائیں۔ 1 منٹ لوں گا۔ یہ افضال بھائی جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو قانون بنایا ہے وہ ضرورت کے مطابق بنایا ہے، تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو یہ جو بلاسفمی کا قانون ہے یہ بتا دیں کہ قرآن کریم میں کہاں ہے تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ قطعاً کسی جگہ بھی قرآن کریم میں یہ بلاسفمی کا کوئی سزا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہوا ہے اس میں جو بیچارے شریف اور غریب اور وہ کمزور لوگ پھنس رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہو، اس کو قادیانی کہہ کے کہ یہ جس نے بلاسفمی کر دی، کہ اپنے سنیوں شیعوں میں بھی یہ تو کر رہے ہیں، قبضے کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ افتخار بھائی ہم لوگ ایک سیکنڈ، 30 سیکنڈز۔ اول تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ قرآن کریم کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، تو پھر یہ اس کو ہٹائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے جتنے سوالات اور جو آپ نے اٹھائے ہیں، ریز کیے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو کوڈ کریں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ آپ لوگ جو بات ہم نے بہت اینڈ کے اوپر جا کے کرنی ہے، آپ نے بہت شروع میں کر دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو قانون کے بارے میں، اور پھر جس وقت ملکی قانون اور اللہ کا قانون، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر ہماری بحث ان 2 چیزوں کے اوپر ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں اور بالکل ایمانداری کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ عمر باپ صاحب جی ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں طاہر امجد صاحب نے جیسے کہا کہ من سب نبی و فقتلہ، یہ ضعیف حدیث ہے اور بلاسفیمی کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو میں اپنے بھائی جان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پھر مرزا بشیر محمود صاحب نے محمد علی لاہوری پر قتل کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟ اور یہ کہ بھائی انہوں نے بیعت نہیں کی اور اس کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ اخبار الفضل کا حوالہ ان کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر یہ کہا تھا کہ میرے پاس خالد بن ولید والی فوج بھی ہے تو ان کو کچل دے گی۔ تو یہ ذرا ان سے پوچھیں کہ پھر جو ہے انہوں نے فتویٰ کیوں دیا تھا کہ محمد علی لاہوری صاحب کو واجب القتل ہیں، اور قتل کا فتویٰ کیوں دیا تھا ان کے اوپر؟ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے کہا تھا بالکل ایسی بات کر رہے ہیں، بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ طاہر صاحب سے اینڈ میں لیں گے اس کا سوال۔ ابھی ہم برائٹ صاحب کو دوبارہ لے رہے ہیں۔ جی برائٹ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کا قانون یہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے قانون سے کیا مماثلت رکھتا ہے؟ کیا جس طرح سے قرآن ہمارا ایک اسلامی ریاست ہے اور وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کے اوپر جو قانون بنے ہیں، 95B ہے، اس میں 95C ہے، اور اس طرح کے جو قانون ہیں،
کیا یہ قانون ملکی مفادات کے لیے، امن کے لیے ہے، یا اس میں قرآن کریم اور جو ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے؟ جی برائٹ بھائی. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو قانون اور اس کی سزا ہوتی ہے بنیادی طور پر تو اس کا مقصد امن عامہ کا ماحول برقرار رکھنا اور ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے، تاکہ سزا کو لوگ دیکھ کر قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور اپنے فیصلے خود نہ کرنے لگ پڑیں، بلکہ اس کے لیے حکومت وقت کی طرف دیکھیں اور عدالتوں کی طرف جائیں. تو یہ تو ایک ہر قانون کا مقصد ہوتا ہے. اب یہ بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 295C یہ جو ہے کہ توہین رسالت کا قانون یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایک تو بات طاہر بھائی اپنا افضال بھائی نے کی کہ اسلام کے مطابق نہ بھی ہوتا پھر بھی معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اسلام کے مطابق ہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو ہے قانون کے 4 ماخذ ہیں. پہلا ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے اجماع اور چوتھا ہے قیاس. تو اگر قرآن کے مطابق بھی قانون بن سکتا ہے، اگر قرآن میں کوئی بات نہ ہو تو حدیث کے مطابق قانون بن سکتا ہے، حدیث کے مطابق میں بھی کوئی بات نہ ہو لیکن اجماع میں اس کا وجود موجود ہو اس کے مطابق قانون بن سکتا ہے. اور اسی طرح اگر اجماع میں بھی نہ ہو تو قیاس کی بنیاد پر بن سکتا ہے. اور یہ بھی اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کے قوانین ہوتے ہیں اسلام کے اندر، ایک ہوتے حدود، دوسری ہوتی تعزیرات. حدود کا تعین قرآن و حدیث نے کر دیا ہوتا ہے کہ یہ جرم ہے اور اس کی سزا یہ سزا ہے. دوسرا ہے قانون جس کو ہم تعزیرات کہتے ہیں. تعزیرات میں جو قاضی ہوتا ہے اس کے پاس وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں اور اپنے ثوابدید کے مطابق جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ سزا دے سکتا ہے. اس میں ہمارے جو اسلام کے اندر قاضی کے ہاتھ بندے نہیں ہوتے جو صرف کوڈ آف لا تک محدود رہیں، یعنی وہ صرف جو لکھا ہوا قانون کے مطابق رکھیں، لیکن بلکہ اسے کھلے ہوتے ہیں، وہ اپنی ثوابدیدی پر بھی اختیار کر سکتا ہے، سزا دے سکتے ہیں. ایک بات. اب آپ آتے ہیں اس قانون کی طرف. دیکھیے اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسٹار بھائی آپ کا میوٹ. جی سوری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یہ تو عام سی بات لگتی ہے، اگر اس سے بڑھ کر ہو تو اس کی سزا تو ہوگی. اچھا ایک بات. پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ، کیا سزا ہے اس کی؟ بھائی بات سن لیں، بات سن لیں، ابھی بتاتے ہیں ابھی اسی طرف آ رہے ہیں ہم لوگ. ہاں جی جی آپ کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے، آپ بات کمپلیٹ کر لیں. مجھے ذرا 1 منٹ اور دے دیجیے گا کیونکہ اس میں تھوڑا وسیع ٹاپک ہے، باتیں کافی آگی تو میں ذرا چاہتا ہوں ذرا اس کو میں ایلیبوریٹ کر دوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چل میں بات مختصر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اشخاص کا میں ذکر کروں گا. ایک ہے کعب بن اشرف، وہ ایک یہودی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ زبان دراز کرتا تھا. تو اور اس نے ایک دو کچھ لوگ عورتیں بھی رکھی ہوئی تھی جو اس طرح حجب گاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر، مکہ مدینہ کی بات کر رہا ہوں میں، صحابہ کو بھیج کر اس کا قتل کروایا تھا. اس کو سزا ملی تھی. بنیاد اس کی وہ سب و شتم تھا. دوسری وہ مثال ہے، ایک اس شخص کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو مکہ میں، شاید طاہر صاحب کو اس کا نام یاد ہو، جس مکہ میں اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتی تھی. تو اس کے بارے میں وہ اشخاص جن کے بارے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، یہ اگر کعبے سے بھی لپٹے ہوں تو قتل کر دینا، تو اس کو بھی قتل اسی وجہ سے کیا گیا تھا. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں ہیں. باقی یہ کہنا کہ اس بارے میں قانون نہیں بنایا جا سکتا، اسلام کے خلاف ہے، یہ بالکل ہی ان لوگوں کی بات ہے جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور اسلامی کرمنالوجی کے بارے میں جو کچھ علم نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جزاک اللہ. افضال بھائی آپ نے گفتگو سنی اور قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ابھی افتخار بھائی نے بھی بات کی کہ اب یہاں پر 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو اس میں جو اسلامک ریاست ہونے کے ناطے اسلام کو بھی مد نظر رکھا گیا اور اس کے ساتھ پاکستان کے امن اور لوگوں کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا گیا. اب یہ 2 چیزیں سامنے آنے پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے
کہ شاتم شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے یا اس کو سزا ملنی چاہیے، قرآن و حدیث اس کے اوپر کیا کہتا ہے افضال بھائی؟ قرآن و حدیث تو آئی ایم ناٹ اے اسکالرلی پرسن، میرا وہ بالکل نہیں ہے ایکسپرٹیز اس میں، میرا اپنا برائٹ اسٹار پروبیبلی نوز مور. لیکن بہن قرآن سے جیسا بات کہ نہ کرنا، قرآن سے بات نہ کرنا. برائٹ اسٹار نے جیسے ایکسپلین کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈائریکٹ ایگزامپلس، یہ دو جو گستاخ تھے ان کے اوپر سزا امپلیمنٹ کی. تو چونکہ سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی تو ہمارے لیے اسلام میں یہ کافی ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسی ٹریڈیشن کو کیری کیا. سو خلافت راشدہ سے بھی ہمیں جو مثال ملے گی، صحابہ سے اگر اس طرح کی ایگزامپلز ہوں وہ کافی ہیں. اجماع و قیاس کی ایگزامپل دی برائٹ اسٹار صاحب نے، یہ بھی بالکل ویلڈ ہے. تو ہمارے پرپز کے لیے تو بہن مور دین انف پریسیڈنٹ جو آلریڈی موجود ہے، جہاں سے ہمیں لیجسلیٹ کرنے میں اسلام کے اکارڈنگلی جسٹیفیکیشن اور گراؤنڈ موجود ہے. نہ بھی ہو تو کسی بھی معاشرے کو دیکھیں، پاکستان اس وقت جو چل رہا ہے جس بھی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر، اس میں ان کو لیجسلیٹ کرنے کا حق حاصل ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اناملی نہیں ہے ایسے بہن، یہ بالکل جسٹیفائبل لاز ہیں. اور بالکل جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو اس سے کم سزا جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا تصور بھی کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. جی بہت شکریہ افتخار بھائی، میں آپ کو لے رہی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے، ابھی میرے بھائیوں کی آپ نے گفتگو سنی جی، اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ نقطہ بھی جو ہے وہ پیش کیا. جی اب یہاں پر میں قرآن کریم کی آیت ایک پیش کرنے لگی ہوں، آپ اس کا معنی اور مفہوم کس طرح سے لیتے ہیں؟ میں پہلے ان کا جواب دے دوں پھر آپ مجھے بات سوال کر دیجیے گا. پہلے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن، یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی لا قانون بنایا گیا ہے یہ قرآن کریم کے تابع ہونا چاہیے قانون، ٹھیک ہے نا، یہ ہے. اور جب بھٹو صاحب قرآن و سنت لکھا ہوا ہے، قرآن نہیں صرف لکھا، قرآن و سنت لکھا ہوا ہے. چلو قرآن سنت بھی ہوگا. اچھا پہلا تو قرآن ہی آتا نا، پہلے تو قرآن میں ہوگا تو پھر وہ ہوگا نا تو سنت. اینی وے اب قرآن ہی کہہ دے کہ ایسی کوئی ہے مثال نہیں ہے. اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں، عبداللہ بن ابی کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا آیا، آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کریم میں عبداللہ بن ابی کے متعلق کیا آیا ہے اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا تھا؟ دیکھیں قرآن کریم نے عبداللہ بن ابی کے سارے الفاظ رکھے ہوئے ہیں، قائم ہیں وہ 1500 سال سے. تو اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابہ نے یہ وہ نہیں کہا کہ بھی اس کو قتل کرو، بلکہ کہا بھی حضرت عمر نے، لیکن وہ بات خرچ لمبی بات ہو جائے گی. تو وہ تو صاف صاف سری اتنی بڑی وہ اس نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کی کہ جو بندہ اپنے کسی دشمن کے متعلق بھی نہیں سننا چاہتا. اینی وے دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، جب ضیاء الحق آیا تو ضیاء الحق نے اس کے متعلق جو بنانے والے تھے کانسٹیٹیوشن، اس کے متعلق وائٹ پیپر شائع کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے تھے یہ زانی، قاتل، ان کے عورتوں سے وہ کیا کہتا ہے وہ آپ پڑھیں وائٹ پیپر، وہ ان لوگوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے. اینی وے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اگر رکھنی ہوتی سزا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی جو نبی کے خلاف باتیں دیکھیں نبی کے خلاف کسی بندے کے خلاف بھی بات نہیں کرنی چاہیے. کسی بندے کا عام بندہ جو ہے اس کے متعلق بھی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بری بات ہے. کسی کے والد، کسی کے بھائی، یہ نہیں کرنی چاہیے، تو بہت بری بات ہے. لیکن اگر کسی آپ کہیں کہ یہ نبی کے متعلق کوئی بات کرے تو اس کو قتل کر دو اور دو بندوں کی آپ مثالیں دیں، وہاں پہ تو ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کی ہیں، گالیاں نکالی ہیں، شتم کیے ہیں، ان کا کیا کیا کیے ہیں، ان کو سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بندے قتل کروا دیے. وہ اور باتیں تھی جو ان کو دو کو کروایا، اس وجہ سے نہیں کرایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کرتا تھا. آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ بات ہے، یہ غلط بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو حیا نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے. انہوں نے ساری دنیا کو معاف کر دیا، انہوں نے اپنے دشمنوں کو جنہوں نے حضرت آپ کے چچا کو انہوں نے اس کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا اس کو معاف کر دیا. ان کو بات کا پتہ نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے یہ. افتخار صاحب
یہ میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہی ہوں. وہ ڈراپ ہو گئے. آپ کے سامنے میں آیت پیش کر رہی ہوں اور مجھے آپ نے اس کا مفہوم بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ احزاب آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ وہ ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت من، وعد لہم اور تیار کیا ان کے لیے، عذاب مہینہ، دردناک عذاب. اس میں جو دنیا اور آخرت کا جو عذاب ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کے کیا معنی لیں گے؟ جی افتخار بھائی. افتخار صاحب آپ کا میوٹ لگا ہے. ہاں نہیں بالکل، دیکھیں جو یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا اونچا مقام ہے. میں تو کہتا ہوں ایک عام آدمی کو، ایک جو ہے وہ عیسائی یا یہودی یا کوئی سکھ، اس کے متعلق بھی بات کرنا، اس کے والد کے متعلق بات کرنا، تو یہ انتہائی غلیظ اور انتہائی بےہودہ بات ہے. بےہودہ کیا، بہت بےہودہ بہت چھوٹا لفظ مجھے آ رہا ہے اس میں. تو یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے متعلق یہ بات کرنا، یہ تو انتہائی درجے کا، کیا میں اس کا لفظ استعمال کروں وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو ضرور انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جہنم کی آخری جو ہے نا وہ کام جو اس کے اوپر پہنچائے گا، جو کسی بھی نبی کے متعلق. اور جو دنیا کا عذاب ہے وہ اس کو کیسے ملے گا؟ اس کو عذاب، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کا انتہائی درجہ دے گا اس کو. لیکن انسان کسی کا، اللہ تعالیٰ نے کسی سنیں بات، ایک منٹ سن لیں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کا بدلہ لے، کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یا کسی بھی نبی کو کہے، یہ تو کسی کا نہیں کہا. اور یہ سارا وقت جو ہے یہ جماعت احمدیہ کے جو نبی باتیں ہیں ان کو ہر وقت گالیاں نکالتے ہیں. ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک منٹ پلیز. میں لے رہی ہوں اپنا برائٹ بھائی کو، اس کے بعد میں لیتی ہوں شارپ شوٹر صاحب کو. برائٹ بھائی، ابھی میں نے آیت پیش کی ہے. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. جی میں آپ کو لیتی ہوں. آپ کی جگہ میں نے افتخار بھائی کو لے لیا تھا، وہ آپ ہی کی طرح بات کر رہے تھے. جی برائٹ بھائی، میں نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. اب یہ جو دنیا کی لعنت ہے یہ کس طرح اللہ تعالیٰ دیتی ہے، دنیا کا جو عذاب ہے وہ کس طرح ملتا ہے، اور آخرت کا عذاب کا کیا کانسیپٹ؟ پلیز. اچھا بہن، وہ باری جو ہے نا وہ سب کو برابر دیں، فری سپیچ کا جو رائٹ ہے وہ ان کا طاہر صاحب کا نہ ٹریمپل کریں. جی بالکل، میں سوری، میں ان کو زیادہ ٹائم دے دوں گی. اور کیونکہ افتخار صاحب کو میں نے ٹائم دیا اور وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. اور افتخار صاحب ہے، وہ طاہر امجد نہیں ہے. جس طرح باقی سب انڈیویجول ہیں، یہاں پر کوئی یہ تو نہیں کہ ان کی جگہ پر اس کو دے دیا یا اس کا. جی میں آپ کو لیتی ہوں. میں ہاں یہ مناسب نہیں ہے. جی سسٹر، اگر طاہر امجد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں میں بعد میں کر لوں گا. چلیے آپ پہلے کر لیں. طاہر امجد صاحب کو دے دیں، میں بعد میں بات کر لوں گا. جی بالکل. دیکھیے اس میں پھر یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے نا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ مرزا بشیر الدین صاحب نے یہ ایسا کیوں کہا، جماعت نے کیوں کہا. دیکھیں یہاں پر ایک جنرل گفتگو ہو رہی ہے، اور نہ تو میں جماعت احمدیہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، صرف اپنا ویوز دے رہا ہوں. اگر کسی صاحب میں کوئی تقابلی جائزہ لینا چاہتا ہے، جماعت احمدیہ کو پر تنقید کرنا چاہتا ہے، تو اس میں اتنی اخلاقی جرت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسلک، اپنے مکتب فکر کا تعارف کرا کے پھر ہم تقابلی جائزہ لیں. ورنہ ہوتا یہ ہے عمر باب صاحبہ کہ موب مینٹیلٹی سرو کرتی ہے، یعنی ہجوم کی طرح پڑ جاؤ. جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا، منصبہ نبی یا فقتلوہ، بس اس کے اوپر چڑھائی کر دو. کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایک انتہا پسندی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ہر طرف سے اندازے نہیں ہوتا کہ تیر کدھر سے آ رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کس نے سنگ اٹھا رکھا ہے. اس میں مہذب طریقہ یہ آتا ہے کہ ایک ایک کر کے اپنے مقابلہ، اپنا مکتبہ فکر کا تعارف کرائیں. اور جماعت احمدیہ کے ساتھ میں ہر ایک سے فیض یاب ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنا صحیح مکتبہ فکر
बयान कर दें, मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ। बाकी ये जो बात हो रही है, हम इतने बड़े बड़े वाक़यात भूल जाते हैं। फतह मक्का हुई है, उन्होंने कौन सा ऐसा जुल्म किया नहीं किया था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज के दिन तुम्हें कोई पुरसश नहीं। ताइफ का मौका है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु इस अलैहि लफ्ज को वसल्लम, दोबारा दोहरा दें, इस ये ला जो भी आपने सेंटेंस तसरीबा बोला अलैकुमुल यौम, जी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। और फिर ताइफ का तर्जुमा करें, वाक़या है, तर्जुमा करें, जाओ आज के दिन तुम्हें कोई पुरसश नहीं। आज के दिन, इस बात को आपने जहन में रखना है हाँ। कि आज के दिन, ठीक हो गया? चले आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा क्योंकि इंटरप्शन। फतह मक्का ताइफ का वाक़या था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडियां लौलुहान है, शहर के उबाश लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, पहाड़ों को फरिश्ते हाजिर होते हैं, आपको अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत पहुंचती है। आप क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ खुदा मेरी कौम को हदायत दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम में से अक्सर जानते हैं कि आपने उस औरत हिंदा के साथ क्या सलूक किया, जिसने किसी और का नहीं, आपके सगे चचा और रजाई भाई हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाया था। मतलब इस तरह की आपको अनगिनत मिसालें मिल जाती हैं। और फिर मिसाल दी जाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़लाँ इकरमा बिन अबी जेल हो या 3 और बंदे, ये चारों जो हैं अगर खाना काबा के गिलाफ के साथ भी लिपटे हों तो इनको कत्ल कर दो। तो क्या वजह है, दे वर इन्वॉल्व विद अदर क्राइम्स। ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया था या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हुई थी। दे वर इन्वॉल्व इन वॉर क्राइम्स, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट दे वर पनिश्ड। और इसी तरह जो है तहम्मुल से चीज़ों का जायज़ा अगर लें तो हम एक मंतकी नतीजे तक पहुंच सकते हैं, हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हैं। इख्तलाफ करना हर एक का हक है। अब आई नेवर एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू एग्री विद मी। यस, we can always agree to disagree, तो लेकिन ये है कि अब बाहमी एहतराम के साथ बात होनी चाहिए। ताहिर साहब माशाल्लाह आपने जो बात की है ना, उससे फिर एक सवाल उठ रहा है। सवाल इमरान साहब अभी थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं आपको लेती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर ले जी। मेरा सवाल जो था उसके ऊपर तो फोकस नहीं किया ताहिर भाई ने भी और इफ्तिखार साहब ने भी। मैंने सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 57 आपके सामने पेश की थी कि वो लोग जो एज़ा देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में भी उनके लिए लानत है और उनके लिए आखिरत में भी लानत है और उनके लिए बड़ा ही रुस्वाकुन अज़ाब भी है आखिरत में। मैंने जवाब दे दिया था, सवाल ये है कि लानत है, दुनिया में अल्लाह ताला लानत अल्लाह की लानत है उनके ऊपर, और उसकी क्या एग्जाम्पल्स फिट होती है जी, और आखिरत में क्या मुराद होती है जी, बताइए आप ब्राइट भाई। ये पहले ये समझना पड़ेगा ना कि अजियत हो कैसे रही है, नबी को और रसूल को और अल्लाह को कैसे अजियत दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा ना कुरान से। और वो जी बिल्कुल, जो अजियत दे रहे हैं जी बिल्कुल, वो तो वाज़े लिखा है, सूरह अज़ाब में ही लिखा है कि ए ईमान वालों में है कि जब तुम नबी के घर जाओ, जब तुम्हें खाने पे बुलाया जाए तो वहां पर खाना खाओ और खाना खा के तुम वापस आ जाओ, और वहां पर किसी हदीस वाक़ये की दिलचस्पी उनकी अज़वाज के साथ मत लगाओ, और क्योंकि इस ऐसा करने से नबी को जो है वो तकलीफ होती है और अल्लाह हक बताने से गुरेज नहीं करता। यानी कि नबी की अज़वाज से हदीसें पूछना, उनकी अज़वाज से हदीसें लेना अल्लाह ने गलत किया है, उसको गलत फरमाया है। और जितनी भी अज़वाज मुताहरात के नाम पे हदीसें लिखी गई हैं वो इस आयत की बेस पर रद्द कर दी जाती हैं। तो इसलिए इसमें वो नबी को अजियत हो रही है उससे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्लाह या आपको या मुझे अल्लाह ने किसी ओहदे पे फाइज किया, अल्लाह ने, तो उसके बारे में मुझे अल्लाह ने नॉलेज दिया है, तो आप मुझे छोड़ के क्रॉस करके मेरी घरवाली से बातचीत करेंगे उस मामले में, वो ना नबी को पसंद है, ना आम तौर पे भी मर्द इस चीज को पसंद नहीं करते
کہ غیر مرد باہر کے مرد ہماری بیویوں سے ہمارے متعلق اور ہمارے ساتھ جو جھوٹا منصوب ہے اس کے اوپر بیانات لیتے رہے, اس کے اوپر وضاحتیں لیتے رہے. یہ کوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے کی بات ہے یا اس کے بعد کی؟ نہیں جی, یہ آن دا پریزنٹ ٹائم, ان کے پریزنٹ ٹائم کی بات ہے. جو پریزنٹ ٹائم میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو بعد میں بھی اللہ پاک اس کو اس لا کو کہیں پہ چینج ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا کہ اب کیا آپ کو جب اجازت ہے. صلح حدیبیہ کے لیے گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ان کے ساتھ نہیں تھی؟ تبدیل نہیں ہوتے, لا تبدیل کلام اللہ. ہاں جی. نہیں, لا تبدیل کلام اللہ, میری اللہ بات کے سنیں نا, کلمات. میری بات سنیں. آج کے وقت میں گستاخی, شاتمیت یا ایذا پہنچانا یہ کس طرح سے ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کا دور ہو یا نبی کے ٹائم کا دور ہو, اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی یہ تجھے کہتے ہیں تو مجنون کے ساتھ ہے, تو دیوانہ ہے, تو مجنون ہے. تو اللہ پاک خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ تو ہرگز مجنون دیوانگی کے ساتھ نہیں ہے, یہ تیرے اوپر ہدایت آ پہنچی ہے, تو اپنا فرض دیکھیں ادا کر. میری بات سنیں, میں بڑی سمپل سی آپ سے سوال کر رہی ہوں عمران صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو جو ایذا دینا ہے وہ کس کس مطلب لفظ میں آپ سمجھتے ہیں, کس کس سینٹینس میں سمجھتے ہیں, کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی جا رہی ہے؟ جی عمر باغ صاحب اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ, وعلیکم السلام. جی عمران اوان صاحب. دیکھیں میں نے ویسے طاہر صاحب سے ایک کوشچن کرنا تھا لیکن چلے وہ چلے گئے ہیں, ان سے بعد میں بات ہوگی.